أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم صدق الله العظيم. آج پارہ نمبر 7 اور 8ویں پارے کا آدھا پارے کا درس قرآن یا 1.5 سپارے کا چھٹے پارے کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے مسلمانوں، یہود اور مشرکین تمہارے بہت زیادہ سخت دشمن ہیں، ان کے مقابلے میں نصارہ تمہارے لیے تھوڑے ہلکے سے دشمن ہیں۔ تو اس پارے کے شروع میں یہ بات کی وضاحت دے دی کہ جو نصارہ وغیرہ ہیں یہ تمہارے مقابلے میں ہلکے دشمن ہیں۔ جب حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں کے نصارہ نے جب ان کی گفتگو سنی تو ان کے آنسو نکل آئے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نصارہ جو ہیں ان کا مسلمانوں کے بارے میں تھوڑا سا ہلکا، وہ متشدد ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ حلال اور حرام کا بیان ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جس کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ یہ جس کے بارے میں مشرکین کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، نہیں، حلال اور حرام وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حلال قرار دیا، اور جس کو حرام کہا ہے وہی حرام ہے۔ آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ فرمایا قسم، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں، تو فرمایا قسم کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یمین منعقدہ ہے، ایک ہے یمین لغو، اور اسی طریقے میں تیسری جو قسم ہے وہ یمین غموس ہے۔ تو کوئی آدمی قسم اٹھائے تو اس کی سیاق اور سباق کو دیکھ کر تو اس پر حکم لگایا جائے گا کہ اس نے جو قسم اٹھائی ہے یہ کون سی قسم ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قسموں سے منع کیا ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، حرام چیزوں کا بیان ہے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے شراب کو، جوا کو اور بت پرستی کو، اور اسی طرح جوئے کے جو تیر وغیرہ ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، ان کا استعمال تمہارے لیے حرام ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت حرام میں شکار کرنے کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی آدمی حالت حرام میں حلال جانور کا شکار کرے یا حرام کا شکار کرے تو اس پر دم لازم آئے گا، اس لیے حالت حرام کے اندر شکار کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بے فائدہ سوال کرنا، ایسے سوال کرنا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت اقرع بن یابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے خاموش ہو گئے۔ پھر دوسری دفعہ پوچھا، پھر خاموش ہو گئے، اور تیسری دفعہ جب پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اقرع بن یابس، اگر میں کہہ دیتا تو آپ پر حج ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن ہر آدمی حج کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس لیے ہر بات کے بارے میں، یعنی جو چیزیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شریعت میں احکام ایسے نہیں ہیں ان کے بارے میں خواہ مخواہ سوال کرنا، جیسے ہمارے ہاں ایک مشہور ہے، لوگ پوچھتے ہیں اصحاب کہف کے کتے کا رنگ جو ہے وہ سفید تھا یا کالا تھا۔ اب اس کے متعلق شریعت جو ہے وہ خاموش ہے، تو اس رنگ کے پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ بے فائدہ فضول ان سوالوں سے بھی گریز کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلہ ولا حام، مشرکوں کی
مشرکانہ رسمیں وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ بحیرہ اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کو بتوں کے نام پر جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیا گیا ہو۔ اسی طریقے پر صائبہ جس کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا گیا، اور وسیلہ جو یکے بعد یعنی لگاتار دو مؤنث اونٹنیاں پیدا کر دیں، اور حام جو ایک خاص سے جفتی کروا دے۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یہ بتوں کے نام پہ ہو گئی ہیں، اب ان کا استعمال جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ آگے وَتِلْكَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، یہاں پر انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن سوال کریں گے۔ سوال یہ ہوگا کہ اے انبیاء کی جماعت، کیا آپ نے اپنی امتوں کو یہ بات کہی تھی کہ تم نے اللہ کے علاوہ میری عبادت کرنی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کہیں گے الہ العالمین، ہم نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں، آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں، آپ تو بہتر جاننے والے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، مائدہ کا مطالبہ ہوگا، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی امی الہین من دون اللہ۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب انبیاء سے پوچھ لیں گے تو ان سے یہ بات کہیں گے، تو انبیاء کہیں گے ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرمائیں گی اگر تم انبیاء کہیں گے اللہ اگر تم چاہو تو ان کو عذاب دے دو، یہ آپ کے بندے، اگر آپ ان کو معاف کر دو تو آپ تو ارحم الراحمین ہو، آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کیا سچ بول رہے ہیں اور کیا جھوٹ بول رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، نجات جو ہے، کامیابی جو ہے وہ سچ کے اندر ہے نہ کہ جھوٹ کے اندر ہے۔ آگے سورۃ الانعام ہے، وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے، انعام یہ جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ مشرکین سے سوال ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ وَأَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کل مشرکین سے یہ سوال کریں گے، بتاؤ کہ تمہیں کس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کیا تھا؟ پھر اس کے بعد قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، مجرمین کی تمنا ہوگی، ان کے دل میں یہ خیال آئے گا ہائے افسوس کہ ہم نے کتنی ہلاکت کی، ہم نے اللہ کی ذات کو جھٹلا دیا۔ اور اس کے بعد وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي، فرمایا کہ تمہیں اہل باطل کی مجلس میں بیٹھنے سے نہیں بیٹھو، ان سے دور رہو، کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو یہ تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے ان کی مجلس میں نہیں بیٹھو۔ اس کے بعد وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ لگاتار کیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، اور یہاں اس صورت میں سورۃ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار 25 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان اللہ فالق الحب والنوا، ذات اور صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدا بندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا صفت ہے کہ وہ کون ذات ہے جو ایک گندم کے دانے سے، ایک کونپل سے کون ذات ہے جو اس کو نکالتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی صفات کو بیان کر رہی ہے کہ یہ میری ذات ہے کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، میں ہی وہ ذات ہوں جو مردوں سے زندہ کرتا ہوں اور زندوں سے مردہ کر دیتا ہوں۔ آگے اس پارے کے آخر میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رویت باری تعالیٰ کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار ممکن ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں
دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا رویت، اللہ کی ذات کو دیکھنا یہ ناممکن ہے اس انسان اور جنات کے لیے، لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا تو اس کے لیے یاد رکھنے وہ دنیا میں نہیں بلکہ اپنے پاس بلا کے کیا ہے۔ اسی طریقے پر کل قیامت والے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنا دیدار کروائیں گے وہ دنیا کے والا نہیں، دنیا کے جسم کے ساتھ نہیں، بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہیں گے اسی طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 8 شروع ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، کہ مشرکین کی ہٹ درمی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی منمانی کے معجزات طلب کرتے تھے، اپنے جس طرح ان کی خواہش تھی کہ اس طرح کا معجزہ ہونا چاہیے، اس طرح کا معجزہ ہونا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر ہم یہ کر بھی دیں یہ پھر بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہیں ہیں۔ آگے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، یہاں پر مومن اور کافر کی مثال دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ کیا مومن اور کافر کبھی آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طریقے پر ایک مردہ اور ایک زندہ کی مثال مومن کی ہے اور مردہ کی مثال کافر کی ہے، جس طریقے پر ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے پر ایک مومن اور ایک کافر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سوال کریں گے یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے، کافروں سے سوال کریں گے اے جنوں اور انسانوں بتاؤ کیا تمہارے پاس میرا ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، تمہارے ساتھ میری کوئی بات کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آئے تو تھے لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس احکام کو چھوڑ دیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب ان پر مسلط کریں گے۔ پھر اس کے بعد وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا الْأَزْوَاجِ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، یہ 8 جانور ہیں جو حلال ہیں، ان میں سے بعض کو مشرکین کی جو تردید ہے کہ بعض مشرکوں نے اس طرح کیا ہوا تھا، بعض جانوروں کو حلال قرار دیا، بعض کو حرام قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس رسم کو توڑ دیا، کہا کہ یہ تمہاری رسم غلط ہے، حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اور حرام وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حرام قرار دیا۔ اس کے بعد من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ رب العالمین کی رحیمی اور کریمی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو لکھ دیتے ہیں، جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی ایک نیکی پر اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، برخلاف گناہ کے جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، بلکہ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ پر اس کو ایک ہی گناہ کا گناہ ملتا ہے، ایک ہی گناہ کی اس کو سزا ملے گی، نہ کہ 10 کی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی رحمت اور کریمی۔ اس کے بعد آخر میں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مالکیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت کیا ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ جسم دیا، یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔